بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکتا نالج فورم کی طرف سے درس قرآن کا جو سلسلہ منعقد کیا جا رہا ہے، آج اس کا دوسرا ہفتہ ہے، اور آج انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ سورہ بقرہ یہ جو صورت ہے یہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ مکی اور مدنی صورت کس کو کہتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اگرچہ اس کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو فتح مکہ کے موقع سے، جو حج کے موقع سے مکہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اگر کسی صورت کی زیادہ تر آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو تو اس کو مدنی کہا جائے گا، گرچہ اس کی کوئی خاص آیت مکہ میں نازل ہوئی ہو۔ تو سورہ بقرہ جس کے اندر 286 آیات ہیں، تو اس میں زیادہ تر آیات ایسی ہیں جن کو ہجرت کے بعد کیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اس لیے یہ صورت کیا ہے، مدنی ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی صورت ہے، 114 صورتوں میں سب سے بڑی صورت یہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جو صورت نازل ہوئی یہی صورت ہے، اور یہ صورت 10 سال تک نازل ہوتی رہی۔ 10 سال تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک صورت نازل ہوئی اور مکمل طریقے سے جو ہے نا ایک ہی مرتبے میں، ایک ہی مرحلے میں پوری صورت نازل ہو گئی، نہیں، بلکہ 10 سال تک کیا یہ صورت نازل ہو گئی، حتیٰ کہ قرآن مجید کی سب سے آخری جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ آخری آیت اسی سورہ بقرہ میں۔ تو قرآن مجید کی جو سب سے آخری آیت نازل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پھر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، تو وہ آیت اسی صورت میں ہے۔ تو 10 سال تک کیا یہ نازل ہوتی رہی، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، یعنی صورتوں کا جو نزول شروع ہوا ہجرت کے بعد، تو سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ کا نزول ہوا، اور 10 سال تک کیا ہے یہ نازل ہوتی رہی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے، اور اس کی کئی ساری وجہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جو آیت سب سے عظیم ہے، جو سب سے اشرف ہے، یعنی آیت الکرسی، تو وہ آیت الکرسی بھی کیا ہے، اسی صورت میں ہے۔ تو قرآن مجید کی تمام آیتوں میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور وہ آیت الکرسی اسی صورت میں ہے، تو اس صورت کی اہمیت بھی کیا ہے، اسے سمجھ میں آتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس صورت میں جس قدر احکام بیان کیے گئے ہیں تو اتنے احکام کسی اور صورت میں نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مدینہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، تو اسلامی ماحول وہاں ملا، لوگوں کا تعاون ملا، تو اللہ رب العزت نے سارے احکام جو نازل کرنے تھے وہ رفتہ 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 کیا ہے، نازل کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی ویسے ویسے کیا آیت کا نزول ہوتا گیا۔ اس صورت کی بڑی فضیلت ہے، اس صورت کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی افسوس ہے، ندامت ہے، اور باطل جو ہے اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ یعنی جو آدمی اس صورت کو پابندی سے پڑھتا رہے گا تو وہ جادو سے، ٹونا سے، ان چیزوں سے کیا ہے، وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو وہ گھر کیا ہے، وہ شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے کیا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے خود سے کیا ہے، آپ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جیسا بھی آپ کو پڑھنے آتا ہو کوشش کرتے رہیں کہ اچھی طریقے سے ہم پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن خود سے کیا ہے، پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ صورت آپ اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے شیطان کیا ہے، بھاگ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ہر رات سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی ضرور تلاوت کیا کریں۔ سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کی کیا ہے، ضرور تلاوت کیا کیجئے۔ ایک تو سورہ بقرہ جو شروع ہوتا ہے تو شروع کی 4 آیت ہو گئی اس کو، اور آیت الکرسی 1 آیت اور اس کے بعد 2 آیت، تو 4 3 7، اور یہ سورہ بقرہ جہاں پر ختم ہوتا ہے تو وہاں کی 3 آیت، تو یہ ٹوٹل جو ہے نا 10 آیات ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ان 10 آیات کو جو آدمی پڑھے گا ہر رات، تو اس رات میں وہ بھی شیطان، جنات اور دیگر امراض سے محفوظ رہے گا، اور اس کے گھر والے بھی کیا ہے، محفوظ رہیں گے۔ تو اس کو کیا ہے، ہم لوگ پڑھنے کا اہتمام کیا کریں۔
تو یہ اس سورت کی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو اسرار و رموز کہا جاتا ہے، یعنی ان کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اسی میں سے کیا ہے؟ یہ الف لام میم ہے، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف، طاسین، طاسین، طاسین میم۔ تو یہ جو یاسین، طٰہٰ، تو یہ جو آیات ہیں، تو ان آیات کا معنی صرف اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے اسرار و رموز میں سے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید میں شک کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن مجید میں شک کرنے والا کیا اسلام سے خارج ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ شک وہاں پر ہوتا ہے جہاں کنفیوژن ہو، جہاں آپ کو بات سمجھ میں نہ آتی ہو، اور قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ انسان تدبر سے کام لے، غور و فکر سے کام لے تو انشاءاللہ اس میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کسی طرح کا باتوں میں الجھاؤ نہیں ہے، باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، یہ شک و شبہ سے بالاتر ہے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے زیادہ فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ ایسے تو یہ ہدایت ہر ایک کے لیے، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر ایک اس سے روشنی پا سکتا ہے، لیکن چونکہ متقی ہی اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں، اس لیے کہا گیا کہ یہ متقیوں کے لیے بطور خاص ہدایت کی کتاب ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید سے فائدہ اٹھا لیے وہ متقی ہو گئے، جو لوگ قرآن مجید کو اپنا آئیڈیل بنا لیے، اس کو رہنما بنا لیے، وہ متقی ہو گئے، تو ان کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہو گئی۔ متقی کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو متقی کی تعریف بتائی جا رہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی کی پہلی صفت ہے غیب پر ایمان لانا۔ غیب کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو انسان اپنے حواس سے نہ سمجھ سکے، یعنی آنکھوں سے جن چیزوں کا علم نہ ہو سکے، کان سے سن کر جن چیزوں کا ادراک نہ ہو سکے، ہاتھ سے چھو کر جن چیزوں کو آپ محسوس نہ کر سکے، دماغ سے سوچ کر جن چیزوں کو آپ نہ جان سکے، تو ان چیزوں کو کیا ہے، غیب کہا جاتا ہے۔ یعنی جو آپ کے حواس سے خامسہ جس کو کہا جاتا ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو حواس عطا کیے ہیں، جس کی بنیاد پر اور جن صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے، تو ان حواس خامسہ سے جو چیزیں باہر ہے اس کو کیا ہے، غیب کہتے ہیں۔ جیسے آپ جنت کا بھی ادراک نہیں کر پائیں گے تو وہ کیا ہے، وہ غیب میں سے ہے۔ تقدیر کا آپ ادراک نہیں کر پائیں گے، وہ کیا ہے، غیب میں سے ہے۔ تو جن چیزوں کا آپ ادراک نہ کر سکے وہ غیب ہے۔ تو متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ حشر میں کہ قبر میں کیا ہے، جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو راحت ملتی ہے، جو لوگ برے ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا، اللہ رب العزت نے کہہ دیا، ہم نے اس کو مان لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے، سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اللہ رب العزت نے بھی کہہ دیا، ہم نے اس کو مان لیا۔ تو یہ کیا ہے، غیب میں سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی صفت ہے کہ غیب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسری صفت ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پر کہا گیا کہ نماز قائم کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ نماز کو جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طریقے سے کیا ہے، پڑھتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ بخاری شریف میں ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی اس طرح سے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہوں، آپ مشاہدہ کر رہے ہوں۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو کم سے کم انسان یہ تو سوچ ہی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ نماز میں جب وہ کیفیت ہوگی تو وہی اقامت صلاۃ ہو جائے گا۔ تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور جان بوجھ کر دھیان کو ادھر ادھر بھٹکائے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر۔ خود سے بھٹک جائے تو بھٹکتا ہی رہے گا۔ اگر آپ یہ سوچیے گا کہ نماز میں
ہم کو کوئی خیال نہ آئے تو یہی خیال آئے گا کہ نماز میں ہم کو کوئی خیال نہ آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے خیال تو کچھ نہ کچھ آتا ہی رہے گا، لیکن اسی میں لگا ہوا نہیں رہنا ہے، بلکہ فوراً کیا وہاں سے ہٹ جانا ہے. تو نماز قائم کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پوری رعایت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جو نعمت دی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں کیا ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو جائز مصرف ہے اس میں صحیح طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں، ناجائز چیزوں میں استعمال نہیں کرتے ہیں. جائز کاموں میں ہے کہ نہیں، انسان رزق حلال کھائے، اپنے بال بچوں کو حلال کھلائے، ان کی خواہش کے مطابق کھلائے، ہے نا، ان کی خواہش کے مطابق کپڑا پہنائے، بس وہ چیز کیا ہے حرام نہیں ہونی چاہیے، محل حرام نہ ہو، جائز حدود میں رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے تو یہ منع نہیں ہے. آپ کو بریانی کھانے کا من ہے، بریانی کھائیے. آپ کو قیمتی سے قیمتی کپڑا پہننے کا من ہے، آپ پہنیے، اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے، اور یہ سب کے سب جائز مصرف میں سے ہے. بس شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ جن چیزوں میں خرچ کرنے کو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے ان چیزوں میں آپ بہر صورت خرچ کرنے والے ہوں، تب جا کر کے آپ یہ سب کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے، کوئی موانعت نہیں ہے. اور چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. تو چوتھی صفت یہ ہے کہ متقی جو ہوتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، بہت ساری آسمانی کتابیں ہیں جن میں سے جو مشہور ہے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تو ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان تمام صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، تو اس سے پہلے انبیاء کرام کو جو پمفلیٹ دیا گیا تھا، جو لٹریچر دیا گیا تھا، ان تمام جو رسالے دیے گئے تھے ان تمام پر بھی کیا ہے وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اور پانچویں صفت کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر بھی کیا ہے وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. آخرت پر کیا ہے وہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دن یہاں سے مر کر کے جانا ہے. تو متقی کی پہلی صفت یہ ہو گئی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ نے جو کچھ دیا ہے جائز مصرف میں اس کو خرچ کرتے ہیں، اور چوتھی صفت کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور پانچویں اور آخری صفت آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے دعا مانگی نا، یعنی سورہ فاتحہ میں بندے نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. تو کون لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کیا ہے کامیاب ہیں. تو ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں چلائیے، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو ہدایت یافتہ ہیں. تو کون لوگ ہدایت یافتہ ہے؟ بتا دیا گیا کہ متقی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو گویا کہ متقی پر چلنے کی انسان درخواست کرتا ہے سورہ فاتحہ میں، اور متقی کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جسٹ اس کے بعد والے صفحے میں بتا دیتے ہیں. تو اگر آپ ہدایت کے راستے پر حقیقت میں چلنا چاہتے ہیں اور اگر واقعتاً آپ اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ غیب پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، جائز مصرف میں، حلال مصرف میں آپ اپنے مال کو صدقہ اور خیرات کریں، اور آپ کو آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں اور آخرت پر کیا ہے یقین رکھیں. اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ہدایت پر ہیں اور آپ ہی کامیاب ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور آپ ہی کامیاب ہیں. اب آپ لوگ اس کے ساتھ میرے ساتھ ترجمہ پڑھیے. الف لام میم، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، ان کتابوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مشق کرائیں گے تو قرآن تو ہے ہی نہیں، پڑھ لیں گے، چلیے پڑھ لیجیے گا تو۔ یہ کتاب تو اپنی اس حالت میں رہی نہیں جیسی نازل ہوئی تھی۔ بہت اچھا سوال۔ ہاں جی جی ہاں، تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ کو یہ مان لینا کہ اللہ رب العزت نے اور بھی کتابیں نازل کی ہے۔ ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توریت کو لے کر کے آئیں جو اس زمانے میں ہے اور اس میں جتنی بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ عمل کرنا مراد نہیں ہے، مجھے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی۔ بس یہ مراد ہے کہ آپ کو یہ مان لینا اجمالی طور پر، جس کو آپ کہتے ہیں نا شارٹ راستہ، تو آپ کو بس یہ مان لینا ہے کہ اللہ نے یہ ساری کتابیں نازل کی ہے، یعنی اس نام سے، توریت، زبور، انجیل، اس نام سے۔ جیسا کہ ہے نا اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، تو ہم کہاں ان کا نام یاد کرتے ہیں، بس اتنا مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، بس اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے بس یہ ایمان لے آنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی جتنی آسمانی کتابیں نازل کی وہ سب کے سب برحق تھی، باقی قرآن ہی پر کیا ہے عمل کرنا ہے، اور قرآن کے علاوہ جو بھی کتابیں آسمانی کتابیں وہ اس زمانے میں محفوظ نہیں ہیں، وہ اس زمانے میں کیا ہے محفوظ نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہوا ہے۔ اور کچھ ہے سوال؟ تو چلیے اس کو مشق کر لیتے ہیں۔ اللهم لك الحمد من السماوات والارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ سارے بھائی اس عمر میں بھی قرآن مجید کی محبت میں بیٹھ کر کے اللہ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی کوشش کو قبول فرما، اللہ ان کی کوشش کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ اس کی برکت سے اللہ سبوں کے لیے قرآن مجید پڑھنے کو سمجھنے کو آسان فرما دے۔ اللہ قرآن کی برکت سے اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، خیر و بھلائی عطا فرما، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سبوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ والا ایمان عطا فرما، انبیاء کرام جیسی ثابت قدمی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا